یہ ایسا پرآشوب دور آ گیا ہے، یہ ایسا کثافت بھرا وقت آ گیا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک انسان کسی دوسرے انسان سے ہاتھ ملانا اور مصافحہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن یہ فرش علیہ حسین کا تصوف ہے کہ یہاں پر جب فرش اعلیٰ بچھتا ہے تو ہر عزادار چاہتا ہے کہ فرش اعلیٰ پر سب ایک ساتھ آ کر بیٹھیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کریں۔ ہم اپنے کو ذرا سا فرش اعلیٰ سے ہٹ کر دیکھیں، ہم فرش اعلیٰ سے ہٹ کر اپنے کو ذرا ملاحظہ کریں، توجہ کریں تو ہم کہیں بیٹھ کر کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، کہیں چغل خوریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب تک ہم فرش علیہ حسین پر بیٹھے ہوتے ہیں ان تمام گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں، نہ کسی کی برائیاں کرتے ہیں، نہ کسی کی چغل خوریاں کرتے ہیں، نہ کسی کی غیبتیں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب حسین خود موجود تھے تو لوگوں کی ہدایت کا سامان کر رہے تھے، آج حسین کا تصور ایسا ہے کہ جو لوگوں کو گناہوں سے محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھ بہرحال مجلسوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور جلوس اعزا بھی ہے، دیگر مجالس بھی ہیں، لہذا بہت اختصار کے ساتھ انشاءاللہ کام لوں گا۔ جس حدیث کو میں نے عنوان سخن بنایا ہے وہ علم کے حوالے سے امیر المومنین کی حدیث ہے جو بلاغت کلمات خسار سے، لہذا میں نے چاہا کہ خود امیر المومنین کے علم پر گفتگو کی جائے کہ امیر المومنین کا علم کیا تھا، کیسا علم تھا امیر المومنین کا۔ ایک اسکالر کہتا ہے کہ میں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام تھا دی آنٹ، اس نے چیونٹی کے بارے میں ایک کتاب لکھی اور 20 سال اپنے اس کتاب کو لکھنے کے لیے صرف کیے۔ 20 سال اس نے تحقیق کی، چیونٹیوں کے حوالے سے اس نے ریسرچ کی، اور 20 سال بعد اس نے ایک کتاب کی شکل میں ان تمام تحقیقات کو ایک جگہ جمع کیا، اور اس کتاب کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا میں چیونٹیوں کی نسل کتنی ہے۔ اس کی جو ریسرچ تھی، اس کی جو تحقیق اور جستجو تھی، وہ اس ہدف اور اس مقصد کے تحت تھی کہ وہ یہ پتہ کرے کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں۔ وہ کتاب جب شائع ہوئی اور نجف کے ایک طالب علم کے ہاتھ لگی تو اس نے اس کتاب کا مطالعہ کیا، اور کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جب اس نے مقدمے پر توجہ کی، جو کتاب کے پہلے صفحے میں مقدمہ لکھا ہوا تھا کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اس کتاب کو جمع کرنے کے لیے کیا تحقیق کی گئی، تو اس نے دیکھا کہ اس اسکالر نے یہ لکھا ہے کہ میں نے دی آئنڈ کتاب کے لیے 20 سال اپنے صرف کیے، اور 20 سال صرف کرنے کے بعد میں نے اس نتیجے کو اس کتاب کی شکل میں محفوظ کیا کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں۔ اس نجف کے طالب علم نے اس اسکالر اور اس رائٹر کو نجف سے خط لکھ کر بھیجا، اس اسکالر کو نجف سے خط لکھ کر بھیجا کہ تم امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے اس خطبے کا مطالعہ کر کہ جو چیونٹیوں کے سلسلے میں امیر المومنین کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اب اس اسکالر نے نجف کے اس طالب علم کے خط کو لیا اور نہج البلاغہ میں جو امیر المومنین کا وہ خطبہ موجود ہے کہ جو چیونٹیوں کے سلسلے میں ہے، اس اسکالر نے پورے اس خطبے کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے کاش یہ خطبہ مجھے 20 سال پہلے مل جاتا تو میرے یہ 20 سال برباد نہ ہوتے۔ میں 20 سال تحقیق کرنے کے بعد صرف اس نتیجے تک پہنچ پایا ہوں کہ چیونٹیوں کی نسلیں کتنی ہیں، لیکن امیر المومنین نے اپنے اس خطبے میں یہاں تک بتا دیا کہ چیونٹیوں کے جسم میں رگیں کتنی ہیں۔ ایک صلوات پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے علم امیر المومنین۔ ایک اور اسکالر نے کئی مرتبہ متعدد مرتبہ نہج البلاغہ
مطالعے کے نتیجے میں یہ کہا کہ یہ کتاب لکھنے والا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ یا تو اس شخص کے سامنے یہ کائنات بنی ہے یا خود اس شخص نے یہ کائنات بنائی ہے۔ نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے بعد اس نے یہ بات کہی۔ سرور نواب لکھنوی صاحب کو مجھے شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، شاعر تھے مقرر تھے نبی سے پہلے، تھیں اور زبانیں عربی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے، لگتا ہے مگر نہج بلاغہ پڑھ کر بولا ہی نہیں کوئی علی سے پہلے۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ مومنوں میں کربلا والوں کا جذبہ بانٹ دو، عزتوں کے ساتھ رہنے کا سلیقہ بانٹ دو، ایک ایک گھر میں پہنچنا چاہیے علم علی، مجلس شبیر میں نہج البلاغہ، مجلس شبیر میں نہج البلاغہ بانٹ دو۔ اچھا یقینی طور پر اگر دیکھیں کہ نہج البلاغہ میں مجلس شبیر میں بیٹھے گی تو وہ ہمارے طاق کی زینت بن جائے گی، جیسے ہمارے طاق کی زینت قرآن بنا ہوا ہے۔ خود میں نے 4 مصرے کہے تھے، اب سے ان میں بات آ گئی ہے کہ معجزہ رب کا ہم انسان نہیں دیکھتے ہیں، معجزہ رب کا ہم انسان نہیں دیکھتے ہیں، کیا ہے اللہ کا فرمان نہیں دیکھتے ہیں، اور معجزے دیکھنے ہم دور تلک جاتے ہیں، گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں دیکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ معجزے دیکھنے ہم دور تلک جاتے ہیں، گھر میں رکھا ہوا قرآن نہیں دیکھتے ہیں۔ تو امیر المومنین کے علم پر گفتگو کر رہا تھا کہ علم امیر المومنین کیا ہے۔ امیر المومنین جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے اور ایک راہب نے ان کو روکا، لشکر امیر المومنین کو روکا اور کہنے لگا کہ اے علی آپ کہاں جا رہے؟ کہا جنگ نہروان کے لیے جا رہے۔ کہا علی آپ جنگ نہروان کے لیے مت جائیے۔ کہا کیوں؟ کہا اگر آپ جنگ کے لیے جائیں گے تو آپ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ کہا تو کس دلیل کی بنا پر یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اگر جنگ کرنے جاؤں گا تو جنگ ہار جاؤں گا؟ کہا علی میں نجومی ہوں اور مجھے ستاروں کا علم ہے، اور انہی ستاروں کے علم کی بنا پر میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ جنگ نہروان کرنے جائیں گے تو آپ کو شکست ہوگی۔ علی نے کہا تو علم نجوم کی بنا پر مجھے یہ بتا رہا ہے، اچھا یہ بتا کہ آسمان کے فلاں گوشے میں وہ جو ستارہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اچھا آپ بتا کہ آسمان کے فلاں طبقے وہ ستارہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہا اچھا یہ بتا کہ فلاں آسمان پہ وہ جو ستارہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اب تک تو وہ اپنے علم نجوم کو ثابت کر رہا تھا، اپنے علم نجوم کی طرف طاری کر رہا تھا۔ اب امیر المومنین نے اس سے ستاروں کا نام پوچھنا شروع کر دیا۔ اب وہ گھبرا گیا۔ میں کہوں گا اے نجومی تو علی کو ستارے کا علم نہ دے، اس لیے کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جس کے در پر آ کر ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد علی کو ستاروں کا علم دے رہا تھا۔ علی نے کہا اے راہب تجھے پتا ہے تو جس جگہ کھڑا ہے اس جگہ زیر زمین کیا ہے؟ تیرے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ کہ نہیں مولا مجھے نہیں پتا۔ علی نے کہا کہ تیرے قدموں کے نیچے ایک کاسا موجود ہے، جا کے اس کو کھود اور دیکھ۔ جب اس نے اس جگہ کو اپنے قدم کے نیچے جو زمین تھی اس کو کھودا تو دیکھا کہ ایک کاسا نکل کر آیا۔ اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کے علم پر فدا ہو جاؤں، میں آپ کے علم غیب پر فدا ہو جاؤں۔ مولا کی بارگاہ میں اس نے سجدہ کیا اور وہیں پر وہ راہب ایمان لے کر آیا۔ ایک صلوات پڑھ محمد
ایک صحابی رسول کے پاس آیا، کہا کہ پیغمبر روم میں جو ہے حالات خراب ہیں، لوگ اسلام کے خلاف ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ ایک خط بادشاہ روم کو لکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ پیغمبر نے ایک صحابی کو حکم کیا، کہا کہ ایک خط بادشاہ روم کو لکھ کر بھیجیں۔ اچھا، وہ صحابی کون صحابی؟ 2 نمبری، اور میں نام نہیں لوں گا کہ بقول علامہ طالب جوہری کے ممبر جو ہے مبارک ناموں کو لینے کے لیے ہے، منحوس ناموں کو لینے کے لیے نہیں۔ وہ جو 2 نمبری صحابی تھا، اس سے کہا کہ خط لکھو۔ اس نے خط لکھا بادشاہ روم کو، بادشاہ روم کو خط لکھا کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ اچھا، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کا کردار یہ تھا کہ لوگ ان کے علم، ان کے اعجاز، ان کی کرامت، ان کے اخلاق کی بنا پر ایمان لے کر آتے تھے۔ اب جو صاحب خط لکھ کر بادشاہ روم کو بھیج رہے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس اخلاق ہے، نہ ان کے پاس کردار ہے، تو انہوں نے خط میں زبردستی یہ لکھ کے بھیجا کہ اے بادشاہ روم ایمان لے کر آ جاؤ۔ اب جب بادشاہ روم کے پاس یہ خط پہنچا تو اس نے کہا کہ میں ایک شرط پہ ایمان لے کر آؤں گا۔ کہا کیا شرط؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ میں 4 دین، 4 ادیان کے ماننے والے نمائندوں کو بھیجوں گا، اگر وہ تمہارے سامنے قانع ہو گئے اور تمہارے سامنے انہوں نے تمہاری اہمیت کو قبول کر لیا، اسلام کو سمجھ لیا، تب تو ٹھیک، ورنہ ہم ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ اب یہ اس بادشاہ روم نے 4 ادیان کے نمائندے بھیجے۔ وہ نمائندے آئے انہی صاحب کے پاس جن کو میں نے کہا 2 نمبری۔ ان کے پاس جب آئے تو کہا کہ ہاں آپ نے خط لکھا تھا ایسا ایسا، ایمان لے کر شرط یہ طے ہوئی تھی کہ 4 ادیان آئیں گے، اگر وہ راضی ہو گئے تو بادشاہ روم نے کہا میں ایمان لے کر آ جاؤں گا، اور نہ صرف یہ کہ میں ایمان لاؤں گا بلکہ اپنی پوری سلطنت کو حکم دوں گا کہ وہ ایمان لے کر آئے۔ اچھا، وہ خط آیا، نمائندے آئے، ان صاحب کے پاس پہنچے، اب نہ علم ہے نہ کردار ہے، جواب دے تو کیسے دیں؟ 4 ادیان کے لوگ آئے ہیں۔ اب گئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے کہا کہ جاؤ فلانے کے پاس گئے، تینوں کاؤنٹر پہ گئے، وہ 3 کاؤنٹر بند تھے، علمی لحاظ سے ان تینوں کاؤنٹر پر گئے۔ اب جب کاؤنٹر تینوں بند پائے تو یہ طے ہوا کہ بھائی تینوں کاؤنٹر اب بند ہیں اس بینک کے، اب بھیجا جائے کس کے پاس؟ مینیجر کے پاس۔ کون ہے؟ امیر المومنین کی ذات۔ کہا بھیجا جائے امیر المومنین کے پاس۔ اچھا، جب ان سے جواب طلب کیا گیا 2 نمبری جن کو میں نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ بھیا مجھ کو نہ جانے کتنے سال گزر گئے، میں ایک سورہ بقرہ تو حفظ نہ کر پایا، میں کہاں سے توریت زبور انجیل سے جواب دوں گا۔ خیر امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے۔ اب امیر المومنین کی بارگاہ میں جب آئے تو دیکھا کہ امیر المومنین کھیت میں کام کر رہے ہیں، کشاورزی کر رہے ہیں۔ کہا امیر المومنین ایسا ایسا ماجرا ہے، صلوات کہا امیر المومنین ایسا ایسا ماجرا، ایسی ایسی شرط طے ہوئی ہے، یہ 4 ادیان ہیں، اگر یہ راضی ہو گئے تو نہ یہ کہ صرف بادشاہ روم ایمان لے کے آئے بلکہ پوری سلطنت بھی اس کی ایمان لے کر آئے گی۔ امیر المومنین نے کہا بلایا جائے۔ کہا سب سے پہلے بلایا گیا جناب داؤد کے نمائندے کو، جناب داؤد کے مذہب کے نمائندے کو بلایا گیا، جناب داؤد کے دین کے نمائندے کو بلایا گیا۔ اس سے امیر المومنین نے کہا زبور کھول اور فلاں صفحہ کھول۔ اس نے زبور کھولی، داؤد کا نمائندہ آیا، اس نے زبور کھولی۔ امیر المومنین نے
زبور کا وہ صفحہ کہ جو اس شخص کے سامنے کھلا ہے، امیر المومنین کی نظر بھی ادھر نہیں ہے، امیر المومنین نے اس صفحے کو اپنے حفظ سے پڑھنا شروع کیا، اور حفظ سے پڑھنے کے بعد کہا یہ بتا کہ تیرے نبی کا اعجاز کیا تھا، تیرے نبی میں کیا خاصیت تھی؟ کہا میرے نبی میں خاصیت یہ تھی کہ وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو بہت خوبصورت تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ ان کی تلاوت سن کر غش کھا جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے۔ امیر المومنین نے قرآن کی تلاوت لہجہ داؤدی میں کرنا شروع کی، امیر المومنین نے لہجہ داؤدی میں ادھر تلاوت کرنا شروع کی۔ اب وہ جو داؤد کا نمائندہ تھا وہ لہجہ داؤدی امیر المومنین کی زبان سے سن کر بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کے بعد وہ بیدار ہوا، بے ہوشی سے جب بیدار ہوا تو امیر المومنین کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اور فوراً امیر المومنین کی بارگاہ میں وہ ایمان لے کر آ گیا۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ اب کہا بلاؤ انجیل والے کو، انجیل والے کو بلایا گیا۔ جب انجیل والا آیا تو کہا بتا تیرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ کہا میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر ایک قبرستان کے پاس پہنچے، اور وہاں قبرستان کے پاس کھڑے ہو کر امیر المومنین نے حکم دیا، اس قبر کو حکم دیا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بلند ہو جا، کھڑے ہو جا۔ ادھر امیر المومنین کا جملہ ختم ہی نہ ہوا تھا، وہ مردہ جو تھا وہ اپنی قبر سے بلند ہوا۔ اب وہ جو انجیل کا نمائندہ تھا وہ امیر المومنین کے ہاتھ پر اس نے ایمان لایا، اور وہیں پر امیر المومنین کے سامنے اس نے کلمہ پڑھا۔ ایک صلوات پڑھا محمد۔ کہا اب کون ہے؟ کہا ابراہیم والا۔ کہا بلاؤ ابراہیم والے کو۔ کہا تیرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ کہا میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ ان کو جب آتش کے حوالے کیا گیا، آگ کے حوالے کیا گیا تو ان پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ امیر المومنین نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھا کی جائے، آگ روشن کی جائے۔ لکڑیاں اکٹھا کی گئی، آگ روشن کی گئی۔ امیر المومنین اس دہکتی ہوئی آگ میں اتر گئے، اور اس دہکتی آگ میں اترنے کے بعد اسی آگ سے آواز دی کہ بتا تو ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا ہے؟ اس نے امیر المومنین کی آواز پہ لبیک کہا، اور امیر المومنین کی اس وقت اس نے بیعت کی، اور امیر المومنین کے جملے پر اس نے ایمان لایا۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ کہا موسیٰ والے کو بلایا جائے۔ کہا تیرے نبی کا معجزہ کیا تھا؟ کہا میرے نبی کا معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے عصے کو اژدہے میں تبدیل کر دیا۔ امیر المومنین نے کہا ٹھیک۔ اب امیر المومنین کے ہاتھ میں جو عصا تھا، امیر المومنین نے اس عصے کو زمین پر پھینکا، وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ اب وہ جو موسیٰ والا آیا تھا وہ بھی امیر المومنین کے اس اعجاز پر اور اس معجزے پر، امیر المومنین کے اس اعجاز پر اور اس کرامت پر اس نے بھی ایمان لایا، اور اس نے بھی امیر المومنین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھ کر محمد۔ یہ تھا امیر المومنین کا علم کہ ہر کتاب کا جواب ہر کتاب سے دیا، اور ہر نبی کے ماننے والے دین کو ان کے اعجاز اور ان کے کرامت کا جواب اپنی کرامت سے دیا۔ علم امیر المومنین ابو الاسود الدؤیلی ایک صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ امیر المومنین نے مجھے 3 کلمے سکھائے، اور ان 3 کلموں کی بنا پر میں نے پوری عربی گرامر، جو عربی گرامر پڑھائی جاتی ہے حوزہ انڈیا میں، وہ امیر المومنین کے صرف 3 کلمے سے اس نے پوری عربی گرامر تیار کی۔ اسم، فعل، حرف۔ امیر المومنین نے کہا کلمے کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ 3 صرف کلمے امیر المومنین نے بتائے، اور اس نے پوری عربی گرامر تیار کر دی۔ اس کا مطلب
مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین کا فصاحت اور بلاغت کا اندازہ یہاں سے لگایا سکتا ہے کہ ایسی فصاحت اور بلاغت امیر المومنین کے پاس پائی جاتی تھی کہ اس 3 کلمے کے ذریعے سے، اس 3 کلمے کے سہارے سے پوری کتاب مکمل کر دی گئی. ایک صلوات پڑھو محمد. یہ ہے امیر المومنین کا علم، یہ ہے علی کا علم، یہ عظیم ذات ہے امیر المومنین، یہ بلند و بالا اور برتر ذات امیر المومنین، یہ علی کا علم. علی کی بیٹی رہائی پا کر اپنے بھیا کا چہلم کرنے آ رہی ہے، اپنے بھیا کا چہلم رکھنے کے بات کرنے کے لیے آ رہے. 1 سال کے بعد ان قیدیوں کو رہائی ملی ہے. امام سجاد نے آ کے کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں رہائی دے دی. کہا سجاد یزید سے کہہ دو ایک گھر خالی کرا دے، میں اپنے بھیا کا جی بھر کے ماتم کروں. یزید نے گھر خالی کرایا اور جناب زینب نے جی بھر کر اپنے ماجائے کا ماتم کیا. ہاں عزاداروں، امام سجاد نے آ کر کہا پھوپھی اماں ذرا کاروان کو آمادہ کیجئے، اس کاروان کو تیار کیجئے، ہمیں کربلا جانا ہے، بابا کا چہلم کرنا ہے. جناب امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں کیا کاروان آمادہ ہے؟ کہا ہاں سجاد کاروان آمادہ ہے، تمام بیویاں آمادہ ہیں، لیکن ایک بیوی نظر نہیں آ رہی ہے. کہا اے سجاد، ارے وہ کہا کون سی بیوی نظر نہیں آ رہی ہے؟ کہا رباب نظر نہیں آ رہی ہے. کہا امام سجاد نے اے پھوپھی اماں ارے مجھے معلوم ہے رباب کہاں ہے. یہ کاروان جیسے ہی یہ کاروان شام سے نکلا، جناب امام سجاد نے وہاں پر سواری روکی اور زندان کی طرف جانے لگے. جناب زینب نے کہا اے سجاد ارے کہاں زندان کی طرف جا رہے ہو؟ ارے ہمیں تو کربلا جانا ہے. کہا اے پھوپھی اماں ارے رباب جناب سکینہ کی قبر پر بیٹھی ہے. جناب سکینہ کی قبر کی طرف امام سجاد جب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ جناب رباب ارے سکینہ کی قبر سے لپٹی گریا کر رہی ہے. کہتے ہیں رباب ارے کاروان کربلا کے لیے آمادہ ہے. الغرض یہ کاروان کربلا کی طرف چلتا ہے. راستے میں امام سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں ذرا بیویوں سے پوچھ لیجئے کہ کیا بیویاں مدینہ جانا چاہیں گی یا کربلا جانا چاہیں گی. جناب زینب نے بیویوں سے پوچھا اے بیویوں تم مدینہ جانا چاہو گی یا کربلا جانا چاہو گی؟ بیویوں نے رو کے کہا اے زینب ارے ہم اپنے لاشوں کو نہ روئے ہیں، ابھی ہم عباس کو نہ روئے ہیں، ابھی قاسم کو نہ روئے ہیں، لہذا یہ کاروان کربلا تک لے جایا جائے. عزاداروں جب یہ کاروان کربلا پہنچا ہے، بیویوں نے ایک ایک کر کے اپنے کو کربلا کی زمین پر گرانا شروع کیا. ادھر سے زینب کا کاروان پہنچا، ادھر سے جابر ابن عبداللہ حسین کی زیارت کرنے کے لیے پہنچے. حسین کا پہلا زائر جابر حسین کی زیارت کرنے کے لیے پہنچا. حسین جابر کا صحابی عطیہ جیسے ہی کربلا تک پہنچتے ہیں، عطیہ کہتے ہیں جابر ارے کربلا پہنچ گئے. جابر اپنے کو اونٹ کی پشت سے زمین کربلا پر گراتے ہیں. اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ کا غلام جابر آیا ہے. جابر کہتے ہیں عطیہ ذرا یہ پتا کرو کہ حسین کی قبر کہاں ہے، مجھے حسین کی قبر کے پاس لے کے چلو. عطیہ کہتے ہیں اے جابر یہاں قبریں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ کون سی قبر کس کی ہے. یہاں